کا جب دور آیا تو مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ مسجد نبوی کو کشادہ کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان کو گرا دیا جائے۔ اہل مدینہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجروں کو نہ گرایا جائے، تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے جب وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور وہ حجرے اس طرح کے بنے ہوئے تھے، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا۔ تو یعنی بالکل سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے۔ اس طرح لمبے چوڑے گھر بنانا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی نے ضرورت سے زیادہ اپنا گھر بنایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے، تو اس نے اپنا وہ اوپر والی منزل ہی گرا دی۔ اس نے کہا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب بھی بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی۔ بعض لوگوں نے جب رمضان کا مہینہ آنا تھا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ہی روزے رکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ اس سورہ کی اور بھی شان نزول بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی اس کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تم نے اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچے کرنے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، کوئی آدمی اونچی آواز میں باتیں کرے تو اس کے سارے عمل ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں تو ہم یہ مائک اور سپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو کوئی آدمی مصلی پر امام بھی نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، کوئی بندہ کہہ رہی فلاں امام صاحب نے اس بارے میں یہ کہا ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے، بھائین جب حدیث آ چکی ہے، اب اگر آپ امام کی بات لے کر آئیں گے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تو اپنی آواز کو اونچا کر رہے۔ امام وقی رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے کہا کہ امام وقی نے ایک حدیث بیان کی، ایک آدمی کہنے لگا جی ابراہیم نخعی تو ایسے کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تو آگے سے کہہ رہا ہے کہ امام وقی نے ایسے بات، ابراہیم نخعی نے ایسے بات کہی ہے۔ تو سورہ حجرات میں ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، ایسے کوئی عورت کسی عورت کو مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ اچھا 2 صورتیں اللہ نے بیان کی، فرمایا کوئی مرد کسی مرد کو مذاق نہ کرے، عورتیں عورتوں کو مذاق نہ کرے۔ یا اللہ تو اس طرح کیوں نہیں کہہ دیتا کہ کوئی مرد کسی عورت کو مذاق نہ کرے اور کوئی عورت کسی مرد کو مذاق نہ کرے؟ یہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر یہ جو کو والا ماحول ہے، مخلوط ماحول ہے، یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی فرماتے کہ کوئی مرد کسی عورت کو مذاق نہ کرے، کوئی عورت کسی مرد کو مذاق نہ کرے۔ جب شریعت کے اندر یہ مخلوط نظام ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسے اس کے بعد سورہ قاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے، اصل میں یہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس ان کا نام تھا، تو اس کی آواز اونچی تھی، وہ کتنے دن مسجد میں نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا صحابی ثابت نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی آواز اونچی ہے، وہ ڈرتا ہے آپ کی مجلس میں آیا تو میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ نہیں ہوا من اہل الجنہ تھی، کہ وہ تو جنت والوں میں سے ہے۔ اگر کسی کی طبعی طور پر یہ آواز اونچی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرے گا تو اس کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔